اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر پیٹھ پیچھے غیبت کرنے والے، ہر پیٹھ پیچھے غیبت کرنے والے اور روبرو تانا دینے والے انسان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے. لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی غیبت کرتا ہے اور جب سامنے ہو تو تانا دیتا ہے، اسے تانا مارتا ہے. اللہ فرماتے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے. اور یہ شخص کون ہے؟ الذی جمع مالا وعددا، وہ شخص ہے جو مال جمع کرتا ہے. مال جمع کرنا بری چیز نہیں ہے، لیکن اللہ کا حق نہیں دیتا، بندوں کا حق نہیں دیتا. مال جمع کرتا ہے، وعددہ، مال کو گنتا ہے میرا مال اتنا ہو گیا، میرے پیسے اتنے ہو گئے، میرا بینک بیلنس اتنا ہو گیا، اور زکوٰۃ نہیں دیتا، صدقات نہیں دیتا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا. یہ دو برائیاں ہیں اس میں. قرآن میں ذرا غور کرو، اللہ نے اس انسان کے بارے میں جو زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، مال جمع کرتا ہے، گنتا رہتا ہے اور اللہ اور بندوں کا حق نہیں دیتا ہے، دونوں باتیں اس لیے جمع کی ہے. ایک انسان دوسرے انسان کو دو طریقے سے خیر پہنچاتا ہے، یا تو مال کے ذریعے اس کی مدد کرتا ہے، اور اگر مال سے نہ کرے تو کم از کم زبان سے اچھے الفاظ، میٹھے الفاظ کہہ کر اس کو جناب تسلی دیتا ہے. یہ ایسا بدبخت ہے، نہ مال سے کسی کی مدد کرتا ہے، نہ زبان سے کسی کو جناب کیا ہے تسلی دیتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدا، یہ انسان یہ خیال کر رہا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا، سدا رہے گا. حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے یحسب ان مالہ اخلدا، یہ انسان یہ خیال کر رہا ہے اس کا مال اسے زندہ رکھے گا. وہ یہ سوچتا ہے میرا مال بس یہ ہمیشہ رہے گا، میں بھی ہمیشہ رہوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے کلا، ہرگز ایسا نہیں، نہ تو رہے گا نہ تیرا مال رہے گا. تجھے انسان سمجھ لینا چاہیے تیرے لیے بھی فنا ہے، تیرے مال کے لیے بھی فنا ہے. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اسے حطمہ ایسی آگ میں ڈال دیا جائے گا، ایسی آگ میں پھینکا جائے گا. وہ آگ ایسی ہے لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، جو توڑ پوڑ کرنے والی آگ ہے، کرش کر دینے والی آگ ہے. کرش کرنے والی مشین میں جو چیز ڈالو اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے. اللہ فرماتے جہنم ایسی آگ ہے، اس آگ میں ڈالا جائے گا جو توڑ پوڑ کرنے والی آگ ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ یہ توڑ پوڑ کرنے والی آگ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ. اللہ اکبر. اللہ فرماتے یہ اللہ کی آگ ہے، یہ کسی انسان کی لگائی ہوئی آگ نہیں ہے. نار اللہ الموقدہ، اللہ کی لگائی ہوئی بڑکائی ہوئی آگ ہے. ایسی آگ ہے دنیا کی آگ سے زیادہ خطرناک ہے. کتنی خطرناک ہے. التی تطلع علی الافئدہ،
ایسی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جاتی ہے، دلوں کو بھی جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ دلوں تک پہنچ جاتی ہے، تطلع علی الافئدہ، دلوں کو جھانک لیتی ہے، معنی یہ ہے کہ دلوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جہنم کی آگ دلوں تک پہنچ جائے گی۔ دنیا میں آگ انسان کو جلائے، اس کے جسم کو جلائے تو دل تک آگ پہنچنے سے پہلے یہ مر جاتا ہے۔ دل تک آگ پہنچنے سے پہلے یہ مر جاتا ہے۔ لیکن جہنم کی آگ ایسی ہے کہ جہنمی جہنم میں مریں گے نہیں، آگ شروع ہوگی، اس کے پاؤں کو جلائے گی، پنڈلیوں کو جلائے گی، رانوں کو جلائے گی، ہاتھوں کو جلائے گی، کانوں کو جلائے گی، سر کو جلائے گی، پیٹ کو جلائے گی اور سینے کو جلائے گی۔ یہ زندہ ہے، دیکھ رہا ہے، مرے گا نہیں، یہاں تک کہ وہ آگ اس کے دل کو جلائے گی۔ یہ اذیت بھی جہنمی محسوس کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ زبان کا غلط استعمال، مال میں حق نہیں دینا۔ کلا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ، وہ آگ ان پر بند کر دی گئی ہے، فی عمد ممددہ، بڑے بڑے لمبے ستونوں میں وہ قید کر دیے جائیں گے، جیسے آگ کسی صندوق میں ہو اور اس صندوق میں ان کو ڈال دیا جائے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں زبان کا صحیح استعمال نصیب فرمائے، زبان کے گندے استعمال سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔